اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو 2 جون کی صبح ہے، 2025 سال ہے، اور ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری چینل سے آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں. اور یہ ہماری سیریز جو چل رہی ہے کہ معرفت الہیہ جو ہے، مقصد زندگی جو ہے وہ معرفت الہیہ ہے. اور یعنی اس کو ہم اپنی یعنی مقصد زندگی عبادت ہے، اور جسے آپ نے حاصل کرنا ہے معرفت الہیہ کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو معرفت الہیہ جو ہے وہ حاصل ہوگی تو مقصد زندگی جو عبادت ہے وہ پورا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی کو ہم دیکھ رہے تھے. تو معرفت الہیہ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ معرفت الہیہ جو ہے وہ ہے کیا. گزشتہ دن تھوڑی بہت اس پہ بات ہوئی، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں، یعنی انسان ہے. انسان کو پھر ہم نے ڈیفائن کیا کہ انسان کو جو دنیا میں دیکھا جاتا رہا ہے بنیادی طور پر 2 میجر اس کی جو ہستی کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اس کو، کہ ایک تو اس کو مادے کے طور پہ دیکھا گیا ہے، دوسرا اس کو روح کے طور پہ دیکھا گیا ہے. تو صوفیہ، اولیاء، علماء، فلاسفرز، سائنس، ٹھیک ہے، بیسیکلی سب نے 2 ڈویژنس کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم نے بات کی کہ پھر چلیں سب سے پہلے روح کو دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کی اگر جو ہے ایک جہت جو ہے اس کی وہ انسان کی جو بناوٹ ہے وہ اس کی روح کی بھی ہے اور ایک مادے کی ہے. تو ہم نے کہا کہ چلیں پہلے روح کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم روح پہ آئے تو ہم نے روح کو قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ 8 تناظرات تھے، 8 پرسپیکٹیوز تھے جن کے اندر ہم نے روح کو دیکھا کہ اللہ پاک نے 8 جگہوں پر مختلف طرح سے اس کو بیان کیا ہے. یعنی کچھ سملیرٹیز تھیں، کچھ ڈفرینٹ تناظرات ہیں. مطلب آیات، بہت سی آیات ہیں جو سملر ہیں تو وہ ایک پرسپیکٹیو میں آ جاتی ہیں. تو اس میں ہم نے مختلف چیزیں ڈسکس کی کہ مختلف تناظرات تھے کہ روح کو کہیں پہ روح الامین، روح القدس، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے. اسی طرح انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے اسٹرینتھنڈ انرجی ہے بلیورز کے اندر، اسٹرینتھننگ آف انرجی ان بلیورز، وہ بھی روح ہے. اس طرح سے پھر ہم نے دیکھا کہ جو انسان کی اپنی روح ہے، جو جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو روح جو ایک پھونکنے کا عمل بھی ہے، تو روح کا پھونکنا، بریتھ، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیز ہے کہ وہ پھونکی گئی وہ روح جو ہے وہ چیز کی جو پھونکی جاتی ہے. اور پھر یہ کہ روح بذات خود جو ہے وہ ایک طاقت ہے، ایک انرجی ہے جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے. ان چیزوں کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے تھے. ہم نے کہا تھا کہ ان 2 پوائنٹس کو ہم نے کہا تھا کہ ہیومن اسپرٹ جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ انسان کی جو اپنی جو اسپرٹ ہے اس کو روح کہا گیا ہے، اور جو بلیورز کو جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی گئی ہے، انرجی، اس کو روح کہا گیا ہے. وہ بیسیکلی جو ہمارے دیکھنے کی ہیں، یعنی فوکس کرنے کے پوائنٹ ہیں کہ یہ روح ایز اے اسٹرینتھ ان بلیورز جو اللہ نے دی ہے، اور دوسری ہے کہ روح جو ہے وہ کیا ہے، ہیومن اسپرٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں ہمیں رکھنا ہے، فوکس کرنا ہے. اسی کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ فلاسفہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. تھوڑا سا دیکھیں گے کہ روح کے بارے میں فلاسفہ کیا کہتے ہیں کہ روح ہے کیا. تو میں نے سب سے پہلے جو ہے جن کو رکھا ہے وہ اس میں ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، بہت ہم سب جانتے ہیں ان کے نام سے، اور کچھ نے ان کا کام بھی پڑھا ہوگا، اور جو ایجوکیشن کے ہیں ان میں امام غزالی کا انہوں نے اس حوالے سے امام غزالی کو دیکھا ہوگا، پر سمجھا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ان کے نظریات جانے ہوں گے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ جو ان کا ایک موضوع رہا ہے الکیمی آف ہیپینس. ٹھیک ہے نا، کہ خوشی جو ہے اصل میں ہے کیا. تو الکیمی آف ہیپینس میں وہ فرماتے ہیں کہ الکیمی آف ہیپینس کہتے ہیں از اے گائیڈ ٹو ٹرانسفارم دا ایسنس آف مین ٹو فارم ہز بیسنس ٹو پیورٹی ٹو دا اینجلک اسٹیٹ. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا جو را فارم ہے نا، اس کو اینجلک فارم، بیسنس یہ جو اس کی ہے اینجلک فارم کی، پیورٹی کی، اس تک جو رسائی ہے وہ ایسنس ہے انسان کا،
یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ الکیمی آف ہیپینس از اے گائیڈ، ایک گائیڈ ہے، ایک خوشی جو ہے وہ ہے کیا، اس کی الکیمی کیا ہے، اس کی کیمیائی ساخت کیا خوشی کی، ٹھیک ہے، کہ خوشی کس طرح سے انسان حاصل کر سکتا ہے. ہر بندہ خوش رہنا چاہتا ہے، میں خوش رہنا چاہتی ہوں، آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم خود خوش رہنا چاہتے ہیں، مطمئن رہنا چاہتے ہیں، یہی ہے نا. تو دنیا میں زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک گائیڈ ہے ٹو ٹرانسفارم دا ایسنس آف مین ٹو فارم ہز بزنس ٹو پیورٹی ٹو دا اینجلک اسٹیٹ. ٹھیک ہے، یعنی انسان جب تک اپنی اینجلک اسٹیٹ جو پیورٹی کی ہے اس کو حاصل نہیں کر لیتا نا، تو وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتا. خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب انسان اپنی پیورسٹ فارم میں ہوگا، یعنی انسان کی جو روح ہے وہ جب پیور ہوگی تو اس کو اصل خوشی حاصل ہوگی، اس کو اپنی ذات کا پتہ چلے گا، اس کو اپنے مقصد حیات کا پتہ چلے گا، اس کو خدا کی معرفت حاصل ہوگی. تو وہ کہتا ہے کہ اینجلک سٹیٹ جو ہے جب وہ انسان کی روح کی اس کی پیورٹی، پیور فارم وہ حاصل کرتا ہے، تو پھر اس کو خوشی کا اصل چہرہ دکھائی دیتا ہے، خوشی ہے کیا. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ دس ٹرانسفارمیشن از تھرو انکریزنگ نالج آف گاڈ. ہاؤ ایور before you can begin to know God, first you must know yourself. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا جو اینجلک فارم ہے یہ حاصل کیسے ہوگی، پیورٹی کیسے حاصل ہوگی. اینجلک فارم کی پیورٹی، فرشتوں سے بھی تو انسان افضل ہے کیونکہ اشرف المخلوقات ہے. تو یہ خوشی کیسے حاصل ہوگی کہ وہ اپنی پورے اپنے آپ کو اینجلک فارم کے اندر اپنی پیورٹی لے کر آئے، اپنی روح کی، اپنے جسم کی. تو وہ کہتا ہے کہ خدا کی معرفت سے ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت سے ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت بھی اس وقت حاصل نہیں ہو سکتی آپ کو جب تک آپ کو اپنی معرفت نہ ہو. وہی جو کل ہم بات ڈسکس کر رہے تھے کہ خود کو جانیں گے تو خدا تک پہنچیں گے. کیونکہ سارا کام ادھر ہی سے تو شروع ہوتا ہے، دل سے، روح سے، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور ہمارا کنیکشن ہے اللہ پاک کے ساتھ. اللہ پاک جو ہے ان کے تمام کنیکشن اللہ پاک کے ہمارے اپنے دل اور روح کے اندر گھڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو فریکوینسیز ہیں اللہ پاک کی، اللہ تعالیٰ فریکوینسیز نہیں، فریکوینسی ہے اللہ تعالیٰ کی انرجی کی، طاقت کی، اس کو اپنے ہارٹ میں، اپنے سول کے اندر جب ہم محسوس کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ٹرانسفارم ہوں گے اینجلک فارم کے اندر. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اینجلک فارم میں ٹرانسفارم کرنا حقیقی خوشی حاصل کرنا ہے، اور حقیقی خوشی کا نام ہے خدا کی معرفت. تو خدا کی معرفت، حقیقی خوشی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے آپ کو سیلف ایکسپلور نہ کرو. وہی تو ہم کر رہے ہیں اس سارے ویڈیو کے اندر، وہی تو شروع سے ہم چلے ہیں، اب تک میں آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہوں کہ ہم سیلف ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں کیا، تاکہ ہم ٹیون ان ٹو گاڈ ہو سکے. ٹیون ان ٹو گاڈ فریکوینسی، اللہ تعالیٰ کی جو فریکوینسی ہے اس کے ساتھ ان ٹیون ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تو پتہ چلے نا کہ ہم نے کون کون سے چینلز پکڑے ہوئے ہیں، کون کون سی چینلز کی فریکوینسیز ہم پہ آ رہی ہیں، اور ہم ان ٹیون ہیں نہیں ہیں. تو پہلے سمجھیں تو کہ ہمارا ٹرانسمیٹر جو ہے وہ کتنی فریکوینسی کا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی فریکوینسی کو بھی کیچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کس حد تک کر رہا ہے. ہماری فارم کیا ہے، کیا ہم نے اینجلک فارم حاصل کر لی ہے؟ نہیں حاصل کی. اگر کی ہوتی تو یہ دنیا کے اندر اتنا ٹینشن، ڈپریشن، ایگریشن، فساد کیوں ہے؟ کیونکہ انسان نے اپنی اینجلک فارم کو چھوڑ دیا ہے، اس کو سوچنا، اس کو پیوریفائی کرنے کا عمل چھوڑ دیا ہے، ایکسپلور کرنے کا عمل چھوڑ دیا ہے. تو وہ اس کو خدا کی معرفت حاصل نہیں ہے. جب خدا کی معرفت سے آپ الگ ہو جائیں گے، جو آپ کی اصل طاقت ہے، آپ کی اصل انرجی ہے، تو پھر آپ پر دوسری انرجیز حملہ آور ہوں گی. وہ آپ کی انرجی کو سک کریں گی، وہ آپ کی انرجی کو نچوڑیں گی، کھینچیں گی آپ سے. ٹھیک ہے، وہ طاقتیں مختلف قسم کی ہیں، مختلف فارم کی ہیں. اس میں آپ کی روحانی اور جذباتی جو کیفیات ہیں منفی، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس میں دنیا کی جو مختلف قسم کے حملے ہیں، ٹھیک ہے، ثقافتی ہیں، جذباتی ہیں، جسمانی ہیں، وہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر میدان سے ہوتے ہیں، تعلیم سے ہوتے ہیں، صحت سے ہوتے ہیں، سیاست سے ہوتے ہیں، معاشرت سے ہوتے ہیں. وہ پھر ڈپریشن کریٹ کرتے ہیں،
وہ فریکوینسیز ڈپریشن کریٹ کرتی ہیں بگاڑ کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم ایک الجھے ہوئے، ٹھیک ہے، بظاہراً اوپر سے اپنے آپ کو جتنا بھی لپ پوتی کر لیں، جتنا بھی اپنے آپ کو پرسکون دکھانے کی کوشش کریں، لیکن دل خوش نہیں ہوتا. وہ جو غزالی نے کہا ہے نا الکیمی آف ہیپینس، الکیمی آف ہیپینس کیا ہے کہ خوشی کیسے حاصل ہوگی؟ خوشی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنی پیورسٹ اینجیلک فارم حاصل نہ کرے، ٹھیک ہے، اپنی نوری صفات حاصل نہ کرے، اور وہ خدا کی معرفت سے ہوں گی. اور خدا کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیلف کو ایکسپلور کریں، اپنے آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کیسے ہے، میں نے اللہ کی معرفت حاصل کیسے کرنی ہے، میں ہوں کیا. تو امام غزالی یہی فرماتے ہیں، یہی جو بات ہو گئی کہ خود کو ایکسپلور کرو. پھر وہ کہتے ہیں نوئنگ یور سیلف اسٹارٹس ود دا انڈرسٹینڈنگ آف دا ہیومن بینگس، ٹھیک ہے نا، یعنی ہیومن بینگس کی انڈرسٹینڈنگ سے اپنے انسان اپنے آپ کو سمجھے گا تو پھر خدا کو سمجھے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے 2 کمپوننٹس انہوں نے کہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جناب آپ نے اپنی اینجلک پیور فارم کیسے حاصل کرنی ہے. وہ 2 سٹیٹ جو ہیں انسان کی، جو مین ڈسٹریبیوشن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، ایک ہے وہ کہتے ہیں دا باڈی جس میں آپ کا نفس، جسم اور مادہ ہے، دوسرا ہارٹ، اسپرٹ، روح ہے. تو انسان کو 2 مین اس کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ڈیوائڈ کر دیا ہے. ایک ہے ہارٹ اور اسپرٹ، دوسرا ہے باڈی، نفس، مادہ، جسم، ٹھیک ہے. تو ان 2 مین کیٹیگریز کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈ کریں آپ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اپنی معرفت حاصل ہو، اور پھر اس معرفت سے آپ معرفت الہیہ حاصل کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو حقیقی خوشی حاصل ہو. آگے دیکھیے رومی کا آپ کلام پڑھیے، وہ ایک روح کی جو رونے کے عمل کو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ انسانی روح جو کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے، ہمیں اس کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی، لیکن وہ روتی ہے، وہ روتی ہے، باقاعدہ چیخیں مارتی ہے، ٹھیک ہے. اے انسان کہ تم نے مجھے کس حالت تک پہنچا دیا ہے، تم نے مجھے کس پریشانی میں ڈال رکھا ہے، تم نے میرے بظاہراً جو ظاہری جسم ہے اس کو بھی بیمار کر دیا ہے جس میں میں رہتی ہوں، اور تم نے خود میری ساخت بھی بگاڑنے کی کوشش کی، مجھ پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، مجھ کو بھی بیمار کیا ہے، مجھ کو بھی افسردہ کیا ہے، مجھ کو بھی میری خالق اور مالک سے جو ہے کاٹنے کی کوشش کی ہے، دانستہ غیر دانستہ، اللہ ہدایت دے. تو روتی ہے انسان کی روح. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ روح کو سمجھو، جسم کو بھی سمجھو، پھر پتہ چلے گا کہ تم ہو کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ انسان کو 2 مین کیٹیگریز میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بانٹ دیا، ایک ہارٹ اسپرٹ، دوسرا باڈی، جسم، مادہ، نفس، روح، سوری روح نہیں، جسم، مادہ، نفس جس کو ہم کہتے ہیں وہ باڈی آ جاتی ہے. ان 2 مین کیٹیگریز میں بانٹ دیا. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ ہارٹ پہ آ جاؤ. 2 کیٹیگریز ہو گئی، اس میں پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ ہارٹ اور اسپرٹ. اس میں وہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیر آر 5 اسٹیپس ٹو انڈرسٹینڈ ہارٹ. اگر اپنے ہارٹ کو سمجھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، امام غزالی کہتے ہیں کہ جو روح کا مقام ہے وہ انسانی دل ہے. صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دل جو ہے وہ اصل میں دل کی جو فریکوینسی ہے، جو دل کے اندر جو انرجی ہے، دل ایک تخت ہے جہاں پہ روح براجمان ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو روح ہے اور اس کو روح کو اور دل کو وہ ایک ہی اس میں لے رہے ہیں کہ دل جو ہے بغیر روح کے نہیں ہے ہو سکتا، نہیں چل سکتا، نہیں کام کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اپنے دل کو سمجھو، کس قسم کے دل کے مالک ہو تم، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیفیتوں کی بات ہے، یہاں پہ وہ بات نہیں ہے کہ ہارٹ کے 4 چیمبر ہے وہ اپنے سمجھنے ہیں، کتنی نالیاں دل میں جا رہی ہیں وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، مگر وہ دل کی کیفیات کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جتنی شاعری کی جاتی ہے، جتنے فلاسفہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مفکرین بات کرتے ہیں، وہ دل کا تعلق جذبات سے، خیالات سے، ٹھیک ہے، احساسات سے، احساسات کی دنیا سے جوڑتے ہیں. تو امام غزالی نے بھی دل کو ان کیفیات سے جوڑا ہے. انہوں نے کہا ہے اپنے دل کو سمجھو سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اپنی ساخت میں اپنے دل کی ساخت کو پہلے سمجھو،
فکری ساخت کو اس کی. وہ کہتے ہیں دیر آر 5 steps ٹو انڈرسٹینڈ دا ہارٹ. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے دل کو اپنے کیسے سمجھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یو مسٹ ریکگنائز اٹس ایگزسٹنس. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھو کہ یہ دل جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. میرے جسم میں ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے، جو محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. فیلنگز اور جذبات ہیں، خیالات ہیں، ان کا مرکز دل ہے. دوسرا، دا ہارٹ ورکس ٹو سیک ہیپینس تھرو نالج آف گاڈ. ٹھیک ہے. نو اٹس ٹرو نیچر. ٹھیک ہے. بیکاز دس نالج، ٹھیک ہے، تھرو نالج آف گاڈ. ٹھیک ہے. کریشن آف ڈیوائن پریزنس، کریشن آف ڈیوائن پریزنس، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ دا ہارٹ ورکس ٹو سیک ہیپینس تھرو نالج آف گاڈ. دل خوشی حاصل کرتا ہے، دل ایگزسٹ کرتا ہے پہلے تو یہ، پھر دل خوشی حاصل کرتا ہے کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی نالج حاصل کر کے. وہی بات آ گئی کہ الکیمی آف ہیپینس میں کہ آپ اپنی خوشی حاصل کرو گے، روحانی خوشی حاصل کرو گے جب خدا کو جانو گے. دنیا بھر کی مسرتیں حاصل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کر لیتے ہیں، لیکن دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ وہ دل جس میں روح ہے، جو روح ہے، اور روح جو خدا نے پھونکی ہے، خدا کے ساتھ جو کنیکشن تھا اس کو محسوس نہیں کیا. تو پھر اوپر سے جتنا آپ پالش کر لیں، جتنا کر لیں، بنیاد ٹوٹی ہوئی ہے، ہلی ہوئی ہے، ختم ہے. ٹھیک ہے. تو اندر تو پتہ چلتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ افسردہ اور ڈپریس رہتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور پھر اس کے بعد وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی خوفناک بیماریاں ان کا شکار رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اکثر و بیشتر ان کی خبریں ہیں کہ وہ خودکشی تک کا عمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ خوشی نہیں ہے نا، خوشی، حقیقی خوشی. وہ یہی تو بتا رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ 2 کمپوننٹس میں ہو، ایک آپ کی باڈی ہے، ایک آپ کا سول یا ہارٹ ہے. تو ہارٹ کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو خوشی چاہیے، اس کو خوشی چاہیے. آپ نے محسوس کیا کہ میرے پاس ایک دل ہے، اور پھر دل خوش کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو خوشی چاہیے. وہ دل خوش کیسے ہوگا؟ جب خدا کی معرفت حاصل کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ نالج آف گاڈ سے یہ نالج حاصل کرے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں وہ نہیں، یہ دل کو خود معلوم ہے کہ میرا رب کون ہے. ٹھیک ہے. اس کی ویری نیچر کے اندر یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کو امپرنٹ کر دیا گیا دل کے اندر کہ تمہارا خالق کون ہے، کون تمہارا مالک ہے، اور تمہارے اندر جو روح ہے وہ کہاں سے آئی ہے اور کس سے کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوائن پریزنس ہے وہ دل محسوس کرتا ہے. یہ دل کی ویری نیچر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی فطرت ہے کہ وہ اپنے مالک کو، اپنے کائنات کے مالک کو، خالق کو یعنی اللہ کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی ویری نیچر میں اللہ نے رکھا ہے. یہ خود سے ہے. جیسے دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے خود سے اس پتہ ہے کہ جب میں روؤں گا ماں مجھے دودھ پلائے گی. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور کس طرح دودھ پینا ہے یہ بھی اس کے انسٹنکٹ میں ہے. یہ بھی اس کے انسٹنکٹ میں ہے کہ کس طرح سک کرنا ہے، کس طرح سے ہونٹوں کو ہلانا ہے، زبان کو ہلانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے فطرت میں ہے، چیز ڈالی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح دل کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ آپ نے دل کو پتہ ہے کہ میرا خالق مالک کون ہے، آپ نے اس کو جاننا ہے اور اس کو جوڑنا ہے اور اس کو خیال سے رکھنا ہے، احتیاط سے رکھنا ہے کہ اس کو کوئی متاثر نہ ہو جائے. اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اللہ کی نالج حاصل کرتا رہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا رہے، تاکہ یہ خوش رہے، تاکہ میں بھی خوش رہوں. کیونکہ میری روحانی حیثیت ہے، میری نوری حیثیت ہے، میری جو ہے انرجیٹک فارم ہے، اینجلک فارم ہے، اس کو پیوریفائی رکھنا ہے. تو یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ اس دل کی ایگزسٹنس جان کے رکھو، اور پھر یہ کہ یہ جان لو کہ دل جو ہے وہ خوشی میں رہنا چاہتا ہے اور اس کی خوشی خدا کی معرفت میں ہے.
دل کو خود پتہ ہے کہ میں خوش کیسے ہوں گا جب خدا کی معرفت حاصل کروں گا. یہ دل کی فطرت ہے, وہ ڈیوائن پریزنس کو فیل کرنا اور خوش رہنا. نو دا باڈی, تھرڈ نمبر پہ وہ کہتے ہیں نو دا باڈی از اے کنگ. اچھا, یہاں پہ بہت پیاری سی ایک انہوں نے مثال دی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس ساری مثال کے اندر وہ نفس, مادہ, جسم اور روح سب کو سمیٹ لیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نو دا باڈی از اے کنگڈم اینڈ ود اٹس لمبس اینڈ آرگنز آر ورکرس. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھتے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ تم یہ جان لو کہ تمہارا جسم ایک سلطنت ہے جس پہ تم حکومت کرتے ہو, کرنی چاہیے تمہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس طرح حکومت کرنی چاہیے کہ تمہیں کنٹرول ہو اپنے خیالات پر, اپنے جذبات پر, اپنے افکار پر, ٹھیک ہے, اپنے نظریات پر, اور جڑے رکھے ان کو اللہ کی معرفت سے, اللہ کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سلطنت کا انتظام تو آگے بعد میں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جسم جو ہے, باڈی تمہاری ایک کنگڈم ہے. ٹھیک ہے, باڈی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری باڈی ایک کنگڈم ہے. وہاں پہ ہارٹ کی بات ہو گئی کہ اس کی ڈیوائن, پہلے کہا ہارٹ کی ڈیوائن جو ایگزسٹنس ہے اس کی واقفیت حاصل کرو. ہارٹ ہے, پھر ہارٹ خوش رہنا چاہتا ہے. خوش کیسے رہنا چاہتا ہے؟ جب خدا کی معرفت میں رہنا چاہتا ہے, اور یہ ڈیوائن پریزنس اس کے اندر, اس کی فطرت میں ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی, روح کو اور ہارٹ کو ڈیفائن کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا. پھر وہ آگئے باڈی پر. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جسم ایک سلطنت ہے اینڈ ود ان لمبس اینڈ آرگنز آر ورکرس. جو لمبز ہیں اور آرگنز ہیں, لمبز ہیں تمہارے اعضاء ہیں, تمہارے جوڑ ہیں, ٹھیک ہے نا, تمہارے جوڑ, تمہاری ہڈیاں جو ہیں وہ, اور تمہارے عضلات جو ہیں, اور تمہارے جو اعضاء ہیں, پھیپڑے ہو گئے, جگر ہو گیا, ٹھیک ہے نا, مثانہ ہو گیا, گردے ہو گئے, ٹھیک ہے, ٹانگیں, ہاتھ, بازو, یہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں وہ ورکرز ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. پورا انسان ایک سلطنت ہے, اور اس سلطنت کے جو ورکرز ہیں وہ آنکھیں ہو گئی, ناک ہو گیا, کان ہو گئے, زبان ہو گیا, ٹھیک ہے نا, جگر ہو گیا, میدا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو ہیں مثانہ ہو گیا, گردے ہو گئے, جتنے آپ کے اعضاء ہیں وہ ہو گئے, اور عضلات ہو گئے, ہڈیاں ہو گئی, سارے ورکرز ہیں جو اس سلطنت میں کام کر رہے ہیں. اس پوری سلطنت کے اندر, کنگڈم میں وہ کام کر رہے ہیں, یہ ورکرز. پھر وہ کہتے ہیں ایپیٹائٹ از اے ٹیکس کلیکٹر. ویری انٹرسٹنگ, ٹیکس کلیکٹر ہر جگہ. ایپیٹائٹ از اے ٹیکس کلیکٹر, یعنی کہ جو کھانا پینا ہے آپ کا, کھانا پینا, اس کی جو انسٹنکٹ ہے, انسان نے کھانا ہے, کھانے کے بغیر تو وہ زندہ رہنا اس کا وہ ہے. تو ایپیٹائٹ از اے ٹیکس کلیکٹر. یہاں پہ دیکھیے بات کہ جو کھانا پینا ہے وہ ٹیکس کلیکٹر ہے, آپ کا ٹیکس وصول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, کھانا پینا ٹیکس وصول کرنے والے کی مانند ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی یعنی سلطنت جو ہے وہ ایک ٹیکس کلیکٹر ہے, تو اس کو چاہیے کھانا پینا, سلطنت کو. تو کھانے پینے کا عمل جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹنگ کی طرح ہے. پھر کہتا ہے اینگر از اے پولیس مین. ٹھیک ہے, اینگر از اے پولیس مین, یعنی جو غصہ ہے وہ ایک پولیس مین ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ انٹلیکٹ از اے چیف منسٹر. یہ جو آپ کا انٹلیکٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی, اور تھرڈ آئی بھی, ٹھیک ہے نا, جس کو اندر کی آنکھ کہا جاتا ہے. وہ انٹلیکٹ صرف دماغ کا نام نہیں ہے, وہ دل کی ذہانت کا نام ہے. ٹھیک ہے, جس کو آپ جو ابھی جو چل رہا ہے سلسلہ سارا روحانیت کا, ویسٹ میں بھی اس کو تھرڈ آئی جس کو کہتے ہیں. تو انٹلیکٹ از اے چیف منسٹر. ٹھیک ہے, اینڈ ہارٹ از دا کنگ. ٹھیک ہے, دیکھیے ہم کہتے ہیں جی ذہانت جو ہے نا, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ذہانت 2 + 2 = 4. ٹھیک, اور وہ ڈگری, ڈاکٹریٹ کی ڈگری, ٹھیک ہے نا, رینگولر ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, تو ریگولر پی ایچ ڈی ہوں, یعنی کہ ایک سے زیادہ مضامین میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. مطلب وٹس ایور آپ کا جو انٹلیکٹ ہے وہ چیف منسٹر ہے, لیکن کنگ کیا ہے؟ آپ کا دل ہے, ہمارا دل ہے. تو اس پوری سلطنت کا بادشاہ جو ہے وہ دل ہے. کیوں دل؟ میں نے کہا کہ وہ مقام ہے کہ جہاں جو جسم جو جڑا ہوا ہے خدا کی فریکوینسی کے ساتھ.
خدا کی انرجی کے ساتھ، اللہ نے خود وہ انرجی پھونکی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مقام ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ وہ مقام دل ہے، ٹھیک ہے، کنگ ہے وہ. فرماتے ہیں دا باڈی، ٹھیک ہے، دا باڈی از ان کانسٹنٹ اسپرچول اسٹرگل بٹوین بینگ ہیلڈ کیپٹیو بائی اینگر اینڈ ایپیٹائٹ، ٹھیک ہے، اینڈ یوزنگ دیم ایز اے ماؤنٹ، ٹھیک ہے، اینڈ ویپن ٹو اٹین اسپرچول فلفلمنٹ. وہ کہتے ہیں دا باڈی از ان کانسٹنٹ اسپرچول اسٹرگل بٹوین بینگ ہیلڈ بائی کیپٹیو بائی اینگر اینڈ ایپیٹائٹ. مسلسل دنیا میں دیکھیں سارا کچھ کہتے ہیں نا پیٹ کے لیے ہو رہا ہے، ایپیٹائٹ. مسلسل یہ سلطنت جو ہے وہ جنگ میں رہتی ہے، ایپیٹائٹ اور اینگر. دیکھیں جذبات، خیالات، غصہ، مار دھاڑ، کھانا پینا، یہی تو فساد ہو رہا ہے نا دنیا میں. پیٹ کے رکھڑے یا پھر ایگو کے جھگڑے، ٹھیک ہے، پیٹ کے جھگڑے یا ایگو کے جھگڑے. تو اینگر اور ایپیٹائٹ، ٹھیک ہے، کانسٹنٹ سٹرگل میں باڈی رہتی ہے کہ ان دونوں کو کنٹرول کرتا رہے. کبھی اینگر پہ لگام ڈالتا ہے، کبھی اپنی ایپیٹائٹ پہ کرتا ہے کنٹرول، خواہشات پہ اپنی کنٹرول ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. ایپیٹائٹ کھانے پینے کی صرف بھوک نہیں ہوتی، یاد رکھیں، صرف کھانے پینے کی بھوک نہیں. ہاں یاد آ گیا، کھانے پینے کی صرف بھوک نہیں ہے، کسی کو زیادہ کپڑے پہننے کی بھوک ہے، کسی کو میک اپ زیادہ کرنے کی بھوک ہے، کسی کو اپنی دولت دوسروں کو دکھانے کا، بڑھا چڑھا کے دکھانے کا شوق ہے. مختلف طرح کی بھوک ہے. کسی کو جسم کی بھوک ہے، کسی کو شراب نوشی کی بھوک ہے، ٹھیک ہے، کسی کو غلط کاموں کی بھوک ہے، کسی بھی قسم کی بھوک ہے. ایپیٹائٹ ہے ایکسس آف ایوری تھنگ، جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کے اندر ایکسس یا ہوس میں آ جانا، وہ ایپیٹائٹ ہے، آپ کی بھوک ہے. بھوک تو بھوک صرف کھانا پینا نہیں ہے، روٹی کھانا پینا نہیں ہے. مختلف طرح کی جو خواہشات ہیں وہ جب ہوس میں آ جاتی ہیں، ہوس کے مقام پر پہنچ جاتی ہیں نا، کہ آپ کو ان کے علاوہ کچھ اور دکھتا نہیں، کچھ سوجھتا نہیں ہے، کوئی سجھائی نہیں دیتا، کوئی دکھائی نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ہوس کا شکار ہو گئے. اچھے دیکھیں پرفیوم لگانا، اچھے یا کوئی اچھی چیز جس کا آپ کو کریز ہے، کریز ہو جائے نا پھر انسان اس میں گم ہو جاتا ہے اور پھر وہ حاوی ہو جاتی ہے اس سلطنت پہ. سلطنت کا بادشاہ کنگ ہے، سلطنت کا بادشاہ کنگ جو ہارٹ ہے یعنی اسپرٹ ہے، لیکن پھر اس پہ رول کون کرنے لگ جاتا ہے؟ کوئی خواہش، خوبصورت بننے کی، میک اپ کرنے کی، زیادہ اچھے خوبصورت کپڑے پہنے، لوگوں کو اپنا مال و دولت دکھانے، ٹھیک ہے نا، یا پھر بڑے بڑے مکانات بنانے. کسی بھی قسم کی بھوک جو ہے وہ روح کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو باڈی جو ہے سلطنت مسلسل کانفلکٹ میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹرگل میں رہتی ہے، کانفلکٹ نہیں، اسپرچول اسٹرگل میں رہتی ہے، ٹھیک ہے. اینگر اور ایپیٹائٹ کے جو بیچ میں ہی چلتا ہے سلسلہ. اینڈ یوزنگ دیم ایز اے ماؤنٹ اینڈ ویپن ٹو اٹین اسپرچول فلفلمنٹ. اب باڈی کوشش کرتی ہے کہ ان کو یعنی کہ ایک اس طرح سے ان کو رکھے کہ آپ کو روحانی مسرت حاصل ہو، اسپرچول فلفلمنٹ ہو. یعنی ایپیٹائٹ بھی ہے تو اس کو ایک طریقے میں ہو، ٹھیک ہے. اینگر ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ہر کسی معاملے میں غصہ بھی دکھانا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا سختی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ضروری ہے، مگر کنٹرول کیسے کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے نہیں کرنا جہاں پہ حرام ہو جاتا ہے، تو اور کہاں نہیں کرنا، اور کیسے اپنے جذبات کو، ٹھیک ہے نا. یہ جو غصہ اینگر ہے، اینگر سے میننگ ان کی فیلنگز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو فیلنگز ہیں وہ کس طرح سے کنٹرول ہوں گی، تو وہی کہتے ہیں کہ اس پہ ہمیشہ یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. باڈی جو ہے وہ مسلسل سٹرگل میں رہتی ہے، یہ دونوں جو ایپیٹائٹ اور اینگر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اس سلطنت کے اوپر مختلف حوالوں سے. اس سٹرگل میں باڈی رہتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ if the heart acts as the advice of the intellect and keep anger and appetite under control. وہ کہتے ہیں اگر دل جو ہے وہ انٹلیکٹ کو سنے کہ ذہانت کو سنے، فہم و فراست کو دیکھے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ غصے کو اور ایپیٹائٹ کو کنٹرول کر لیتا ہے. یعنی کہ اگر دل دانش مندی سے کام لے تو وہ ان دونوں کو کنٹرول کر لیتا ہے،
ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کنٹرول. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ کیپ اینگر اینڈ ایپیٹائٹ انڈر کنٹرول. دا پاتھ ٹو ہیپینس ول بی میڈ ایکسیسیبل. یعنی پھر خوشی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اگر دل کے پاس کنٹرول ہو. وہ ان دونوں کو کنٹرول کر سکتا ہے, ایپیٹائٹ کو بھی اینگر کو بھی. تو پھر انسان کو حقیقی خوشی حاصل ہو گئی, یعنی خدا کی معرفت حاصل ہو گئی. ایسا بندہ جس نے اپنی ایپیٹائٹ کو بھی کنٹرول میں کیا ہوا ہے, اپنے خیالات, اپنے جذبات, اپنی مادیت خواہشات کو قابو میں کیا ہوا ہے, ان پہ پیرا دیتا ہے, تو وہ یقیناً اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس کی دل کی دل سے وہ تو پھر دل کو حقیقی خوشی حاصل ہوئی. یعنی دل, ہارٹ, سول, روح, اس کو حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے. اور ایسے انسان مطمئن ہوتا ہے, راضی بالرضا ہوتا ہے. خوشی اس کے روح سے, اس کے چہرے سے جھلکتی ہے, اندر باہر سے جھلکتی ہے. جہاں وہ جاتا ہے لوگ سکون محسوس کرتے ہیں, جب وہ بات کرتا ہے لوگ سکون محسوس کرتے ہیں. تو یہاں پہ بات آ گئی کہ جب دل حکمرانی کرتا ہے نا, روح حکمرانی کرتی ہے, وہ ان دونوں کو کنٹرول کرتی ہے, اینگر اور ایپیٹائٹ دونوں کو, اور ان پہ پیرا دیتی ہے. بٹ if intellect becomes the prisoner of anger and appetite, the kingdom will become, ٹھیک ہے, become یعنی کہ یعنی کنگڈم جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, ڈسٹرائڈ ہو جاتی ہے, یعنی کہ تباہ برباد ہو جاتی ہے. اور ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ کی انٹلیکٹ جو ہے وہ if the intellect becomes the prisoner of anger and appetite, یعنی اگر روح جو ہے, انٹلیکٹ آپ کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, غلام ہو جاتا ہے ان دونوں چیزوں کے, ان دونوں اسپیکٹ کا, یعنی کہ اینگر کا اور ایپیٹائٹ کا, تو پھر یہ پوری کنگڈم جو ہے وہ برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. اینڈ دا ہارٹ ول بی ڈسٹرائڈ, اور جو دل ہوتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے, جس کی ہم نے بات کی کہ انسان کا دل برباد ہو گیا, اس کی خوشی, اس کا سکون ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے the appetite and anger were created to nourish and protect the body. وہ کہتا ہے کہ یہ جو دو اللہ تعالیٰ نے دیے یہ دشمن نہیں, یعنی کہ اینگر اور ایپیٹائٹ. وہ کہتا ہے اینگر اینڈ ایپیٹائٹ جو ہیں created to nourish and protect the body, یہ بنائے گئے تھے انسان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کی باڈی کو. اینڈ آر اٹس سرونٹس, اور سرونٹ تھے, ٹھیک ہے, ورکرس تھے, سرونٹس تھے. ایپیٹائٹ تھا, کھانا پینا تھا, اور مختلف طرح کی انسان کو بھوک تھی اس کو, وہ اور اس کے علاوہ اینگر جو تھا وہ اس کے سرونٹس تھے. میں نے کہا نا کہ غصہ کسی جگہ دکھانا, ٹھیک ہے, وہ اس کے مقامات ہیں. یہ وہ اس غصے کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ زور زبردستی کسی کے اوپر کریں, حملہ آور ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ والی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ غصے کی جو میننگ ہے نا اینگر کے, وہ اس ریج میں, اس چیز میں نہیں آ رہے کہ جو, یعنی کہ وہ اس اسپیکٹ کے بھی ہے لیکن کہیں کہیں جائز. دیکھیں اب جب ہم کسی دشمن سے لڑتے ہیں تو وہاں پہ لڑائی کے اصولوں میں نے کہیں کسی جگہ پڑھا تھا کہ بیان کیا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا کہ مطلب تلوار کو اپنے دانتوں کو سختی سے بھینچ لو, اپنے یعنی سختی سے اپنے اندر ایک سختی لاؤ, اور تلوار کو مطلب پتہ نہیں کچھ اسی طرح سے ہے کہ کس طرح سے یعنی آپ نے دشمن کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور کس طرح اپنی سختی دکھانی ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ اینگر جو ہے, اور بعض اوقات بچوں پر بھی سختی کرنے کے لیے کبھی کبھار جو ہے وہ سخت رویہ اپنایا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, اور کسی کو جب نو کہی جاتی ہے, اکثر نو کہنا جو ہے وہ اپنے موقف پہ کھڑے ہو کے انکار کر دینا, وہ والا جو جس کو اینگر دنیا کہے تو کہے, وہ والی چیز بھی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ اینگر ہے کہ جس کو کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا, صحیح راستے پہ جب میں بات کر رہی ہوں کہ اصولاً ہونا چاہیے تھا, تو وہ اس کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتے, ٹھیک ہے. اب کوئی آپ رشوت پیش کر رہا ہے تو آپ نے پیار سے تو کام نہیں لینا نا, وہاں پہ آپ نے پیار سے تو کام نہیں لینا, آپ نے غصے سے بھی نہیں کہنا, لیکن آپ نے وہ سخت رویہ اختیار کرنا ہے کہ اگلے بندے کو احساس ہو کہ اس نے بہت غلط بندے کا انتخاب کیا ہے اور غلط چیز کا انتخاب کیا ہے. تو یہ چیز ہے یہاں پہ.
اور اسی طرح سے ایپیٹائٹ بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیے گئے تھے یہ چیزیں، لیکن انہوں نے تو اس کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیا. باڈی واز بلٹ ٹو بیئر دا سینسز اینڈ اٹس دیئر سرونٹ. ٹھیک ہے، یہ سینسز جو ہیں وہ اس کی غلام تھی. دا سینسز ور کریٹڈ فار انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ اینڈ سرف دا انٹلیکٹ. یعنی تھی اسی لیے بھی کہ آپ کو باہر کی دنیا سے آپ کو کیا کر کے دیں، انٹیلیجنس جو ہے گیدرنگ کریں اور انٹلیکٹ کی سروس کریں. یعنی کہ جتنا کچھ باڈی میں ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان سب نے نالج اکٹھی کرنی تھی، انٹلیکٹ اکٹھا کرنا تھا. ٹھیک ہے نا، دنیا میں جو ایسے کام کرنے تھے ان اعضاء سے کہ وہ باڈی کو پروٹیکٹ کرتے، نہ کہ الٹا انہوں نے ایسے کام کرنا شروع کر دیے جنہوں نے باڈی ہارٹ کو تباہ کیا، اس کے بعد وہ پورے باڈی کو بھی ڈسٹرائے کر دیا. تو اس کے یہاں پہ مطلب اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی روحانی عمل جو ہے یا جسمانی عمل جو ہے وہ پہلے ہارٹ کو برباد کرتا ہے پھر جسم کو. آج کیا ہے میڈیکل سائنس میں، آپ ہر چیز کو جسم سے شروع کر لیتے ہیں. نہیں جی نہیں، جسم ڈسٹرائے اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک دل برباد نہ ہو. جب تک دل برباد نہ ہو. یہی تو چیز ہے جس کی انورژن کی گئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلانا بندے کو بخار چڑھ گیا، اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں، ٹھیک ہے، جسم پر چھالے نکل آئے ہیں، گردے کام نہیں کر رہے، جگر میں گرمی ہو گئی ہے، یہ ہارٹ فنکشن نہیں کر رہا. یہ ہوا کیوں؟ کیونکہ ان کا جو فنکشن تھا وہ ہم نے خراب کر دیا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے خراب کر دیا جو جس چیز کے لیے بنائے گئے تھے. اب وہ کہتے ہیں، امام غزالی جیسے کہتے تھے کہ یہ سروس کے لیے بنائے گئے تھے یہ سینسز، کہ آنکھیں اچھی چیز دیکھیں، اللہ کے جمال کو، کمال کو تلاش کریں. ٹھیک ہے، اور اچھی چیز کی پروجیکشن پھر لوگوں کو دیں کہ یہ ہے خوبصورتی، یہ ہے. ہاتھ جو ہیں وہ کسی کی مدد کے لیے اٹھنے والے تھے اور اپنی مدد بھی کرنی تھی، دوسروں کی بھی مدد کرنی تھی، مگر ان ہاتھوں نے دوسروں پہ ضربے لگانا شروع کر دی، غلط جگہوں پہ سائن کرنا شروع کر دیے، دوسروں کا مال کھانے بٹورنے لگ گئے وہ ہاتھ، یتیموں کا مال کھینچنے لگ گئے وہ ہاتھ. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے آرگنز تھے انہوں نے اپنے جو ان کی تخلیق کا مقصد تھا اس کے اگینسٹ جو ہے کام کرنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، ہارٹ کو بیمار کیا. ہارٹ جب بیمار ہوا نا، جہاں روح رہتی ہے، تو انسان کی روح کنیکٹ ہے اس کے جگر کے ساتھ، اس کے معدے کے ساتھ، اس کے پاؤں کے ناخون کے ساتھ، اس کی ٹانگوں کے ساتھ، اس کی آنکھوں کے ساتھ. جسم کی ہر پور میں روح ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر آخر میں آنکھوں سے. ٹھیک ہے، یہی ہے نا، سب نے سنا بھی ہوگا. اور جس نے مرتے ہوئے کسی بندے کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ آنکھیں جو ہیں وہ کھلی آخر میں رہ جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی جاتے ہوئے اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہر پور میں ہے یہ اسپرٹ، یہ روح. ٹھیک ہے، تو پھر جہاں جہاں جس آرگن نے غلط کام کیا وہاں وہاں فریکوینسی خراب ہوئی، وہاں وہاں معاملات بگڑے، وہ عضو بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے، ہارٹ بیمار ہوا، اور ہارٹ جب بیمار ہوا، روح بیمار ہوئی، تو روح سمجھ لیے روح کے ٹینٹیکلز جو ہیں، روح کے سرے، دھاگے، ریشے، وہ جگر میں بھی ہیں، معدے میں بھی ہیں، ناخن میں بھی ہیں، بال میں بھی ہیں، آنکھ میں بھی ہیں. تو ہارٹ سے روح جہاں جہاں ٹریول کر رہی ہے وہ جگہیں، وہ لمبس، وہ آرگنز سب بیمار ہو گئے. جب آرگنز بیمار ہو گئے تو پھر باڈی کیا ہوگی آپ بتائیں؟ انسان انہی کا تو شکل نظر آ رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے، جی فلاں کو دانے نکل آئے ہیں، سکن کے اوپر الرجی ہو گئی ہے، خارش ہو گئی ہے. دیکھیے پرانے زمانے میں حکمہ کیا کرتے تھے، علاج شروع ہوتا تھا روح سے، پوچھے جاتے تھے سوالات روح کے بارے میں. کہا جاتا تھا
کہ ٹرسٹ وردی بادشاہ کسی ٹرسٹ وردی حکمہ کو بلاتے تھے اور ان سے سوالات ہوتے، وہ سوال کرتا تھا کہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ بادشاہ کے دل کو کیا پریشانی ہے، کیا کرب ہے، کیا بے چینی ہے جس کے دل کو، جس کی وجہ سے اس کا جگر خراب ہوا ہے، اس کا معدہ خراب ہوا ہے، اس کی آنکھیں خراب ہوئی ہیں، اس کی جلد خراب ہو گئی ہے۔ تو وہ اس روحانی چیز کو جو اس کی روح سے منسلک ہے، جو اس کے دل کے اوپر اٹیک کیا، اس چیز نے ہر چیز میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے، ہم پڑھیں گے کہ انسان جو انرجی ہے، اس کی روح ایک انرجی ہے، اس کی انرجی جو ہے وہ کس طرح وائبریٹ کرتی ہے، اس کا فیلڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یہاں پہ دیکھیں بہت گہری چیزیں ہیں۔ تو بات یہاں پہ میں نے یہ بتا دی کہ امام غزالی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو آزاد دیے گئے تھے، وہ اس باڈی، اس روح کو خوش کرنے کے لیے، اس کو عقل، شعور اور یہ چیزیں، ان کے معاملات، فہم، فراست، دانائی دینے کے لیے ایک سروس دینی تھی اس نے، اور انہوں نے الٹا کام کیا، اس کی وجہ سے دل بیمار ہوا، جب دل بیمار ہوا تو پوری باڈی بیمار ہوئی اور ڈسٹرائے ہو گئی۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہاں پر بات آ گئی، امام غزالی بھی یہی فرما رہے ہیں، جو آگے جا کے جب اگلے لیکچر آئیں گے اس میں ڈاکٹر ویلری ہنٹ، ٹھیک ہے نا، جس نے ہیومن بائیو فیلڈ پہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیومن بائیو فیلڈ آپ کی روح کا ایک اورا ہے، جس کی کہیں اس کی یعنی کہ 222 اس کی لیئرز ہیں آپ کے ارد گرد، انویزیبل، جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، ان پہ ان کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کی مطلب یہ ہے، وہ یہی کہتی ہیں ڈاکٹر ویلری ہنٹ بھی، کہ آپ کی جو بھی تکلیف، بیماری، پریشانی ہے وہ روحانی ہوتی ہے، روحانی کیفیت سے داخل ہوتی ہے آپ کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک نوری اور ایک انرجیٹک اٹیک ہوتا ہے آپ کے اوپر، آپ کے ہارٹ کو متاثر کرتا ہے، دیکھیں، کیونکہ نور کا، طاقت کا، انرجی کا منبع آپ کا دل ہے، ٹھیک ہے، اس کو متاثر کرتا ہے، اور دل سے ہی ٹینٹیکلز ہیں روح کے نکلے ہوئے ہیں پورے جسم کے تمام آرگنز کے اندر۔ تو جہاں جہاں یہ معاملات جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ چیز متاثر ہو رہی ہے، جس قسم کی فریکوینسی آئی ہے وہ روح کو متاثر کر رہی ہے، اور جس قسم کی برائی اور پریشانی کسی چیز سے ہم نے لی ہے، ابھی ایپیٹائٹ میں دیکھیے، مرغن غذائیں ایک بندہ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، جی ایم او سے بھری ہوئی غذا ہے وہ کھا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اپنے آرگنز کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس فوڈ کے اندر غلط قسم کی انرجی ہے جو اس کے انرجیٹک فیلڈ میں داخل ہو گئی ہے، اس نے سب سے پہلے اس کی دل کو پریشان کیا، پریشانی میں ڈالا، ڈپریشن میں آیا، وہ جب آیا تو پھر اگلا کام کیا ہوا کہ اس سے ٹریول کرتے ہوئے وہ چیز جو ہے وہ اس کے جگر میں جا کے بیٹھی، کیونکہ اس کی جو کیمیائی ساخت تھی، جو غذا مرغن غذا تھی، اس کا جو فریکوینسی کوڈ تھا وہ آپ کے جگر کے اندر کام کرنے والے جو انرجیٹک فیلڈ ہے اس کے اوپر اٹیک کے لیے تھا۔ تو وہ دشمن جو ہے وہ جا کے ادھر اٹیک کیا اور جگر بیمار ہوا، اور جناب آپ کے جسم پہ کسی جگہ پہ کوئی ظاہر ہے، جب ہم دیکھتے ہیں، ہم عام طور پہ حکمہ یہی کہتے ہیں نا کہ جلدی امراض جگر کی خرابی سے ہوتے ہیں، تو یہ ہوا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دل کو جو ہے وہ پریشانی میں نہ ڈالیں ان عضلات کی غلط استعمال سے۔ تو یہی بات آ گئی، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ باڈی واز بلٹ ٹو بیئر دا سینسز اینڈ اٹ از دیئر سرونٹ، ٹھیک ہے نا۔ دا سینسز ور کریٹڈ فار انٹیلیجنس گیدرنگ اینڈ سرو دا انٹلیکٹ، دا انٹلیکٹ واز کریٹڈ ایز دا لیمپ آف دا ہارٹ، ٹھیک ہے، تھرو اٹس لائٹ دا ہارٹ may see the divine presence، ٹھیک ہے، یعنی اگر دل جو ہے وہ انٹلیکٹ جو ہے وہ دل کو روشن رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور بصیرت جو ہے وہ دل کی طاقت ہے، اور دل روشن ہوتا ہے تو وہ ڈیوائن پریزنس یعنی خدا کی جو موجودگی ہے وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے انسان۔ thus the intellect is the servant of the heart، انٹلیکٹ جو ہے وہ، بصیرت جو ہے وہ ہارٹ کی یا روح کی جو ہے غلام ہے، یعنی عقل، شعور جو ہے وہ دل کا غلام ہے، ٹھیک ہے، یہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو
the heart was created to witness the beauty of the divine presence. वही वाली बात आ गई कि alchemy of happiness क्या है कि divine presence फील करना हार्ट का. हार्ट जो है, हम कैसे अल्लाह की प्रेजेंस फील करेंगे जब हार्ट जो है वो सही तरीके से धड़केगा. ये जो 72 दफ़ा या 75 दफ़ा 1 मिनट के अंदर धड़कना है वो धड़कना नहीं, ठीक है, या 100 दफ़ा धड़कना, वो धड़कने की बात नहीं हो रही. यहाँ पे धड़कने की बात हो रही है कि डिवाइन प्रेजेंस, अल्लाह की जो मौजूदगी है अपने दिल में महसूस करने के लिए, वो यही कहते हैं कि जब आपकी इंटेलेक्ट जो है आपके दिल की हुक्मरानी को तस्लीम करती है, आपकी रूह की, तो फिर आप डिवाइन प्रेजेंस महसूस करते हो. अगर आपका शऊर अकल जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का ग़ुलाम है, खाने का, पीने का, सोने का, ठीक है, शोहरत का, इन चीज़ों का ग़ुलाम है, आपके जिस्म के ऑर्गन्स, तो वो जो नॉलेज इकट्ठा करेंगे वो दिल को परेशानी देगी. दिल को जब परेशानी देगी तो दिल कैसे खुदा ताला की प्रेजेंस को महसूस करेगा जो खुद डिस्ट्रेस है. तो डिस्ट्रेस जो है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जो दिल को डिस्ट्रेस देने वाले दिल को सुकून देने के लिए अज़ा बनाए गए थे, जिन्होंने दिल को ऐसी नॉलेज देनी थी गैदर करके जिससे वो अल्लाह की डिवाइन प्रेजेंस महसूस करता है. अगर उन अज़ा ने गलत काम करना शुरू कर दिया, उससे दिल डिस्ट्रेस हो गया. तो बात समझ आ रही है कि इमाम गज़ाली क्या कि इंटीग्रेटेड है, यानी नफ्स, जिस्म, मादा और रूह इंटीग्रेटेड है, ठीक है, और रूह का मंबा दिल है. अगर बॉडी जो एक सल्तनत की तरह काम करती है और बॉडी के अंदर जो लिम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो जो इंटेलेक्ट इकट्ठा करेंगे इधर उधर से, वो अगर इस किस्म का होगा जो गलत होगा तो दिल डिस्ट्रेस में आएगा. दिल डिस्ट्रेस में आएगा, हैप्पीनेस फील नहीं करेगा, तो डिवाइन प्रेजेंस को महसूस नहीं करेगा, खुदा की मार्फत नहीं होगी, सुकून नहीं होगा ज़िंदगी में, ख़त्म, बॉडी भी फिर ख़त्म. ये ठीक है. अब देखें, वो कहते हैं अपने दिल को फिर जानो. अब अगर हम सोचते हैं कि ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पे कि ये मामलात इस तरह से होता है, मामला इस तरह से होता है कि ये गलत इस्तेमाल हो रही है, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है, इससे ये परेशान हो रहा है, ये परेशान हो रहा है, तो वो हासिल नहीं हो रहा. यही हो गया. अब जानो कि दिल, तुम्हारा दिल है कैसा. इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, द हार्ट हैज़ अ नंबर ऑफ क्वालिटीज़ विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप्स. ठीक है. नंबर 1 प्रीडेटरी एट्रीब्यूट्स, नंबर 2 बेस्टियल एट्रीब्यूट्स, नंबर 3 डिमोनिक एट्रीब्यूट्स, नंबर 4 एंजेलिक एट्रीब्यूट्स. ठीक है. अब देखें, 4 तरह के दिल कहते हैं कि वो 4 तरह की तकसीम की है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने दिलों की. पहली किस्म का दिल वो कहते हैं वो प्रीडेटरी होता है, प्रीडेटरी, डेट फाइंड्स हैप्पीनेस इन रेज, डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग. ऐसा दिल लोगों की कत्ल, उनके खून बहाने में, उनको अजियत देने में खुशी महसूस करता है. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. वो रूह जो एंजेलिक थी, एंजेलिक से भी ऊपर थी, जिसका मकाम दिल था, अब वो दिल, किसी का ऐसा दिल कि जिसमें रूह जिंदा होगी. आप बताइए, चाहे वो सांस ले रहा है वो इंसान, उसकी रूह जो किसी और रूह को और जिस्म को अजियत देने में खुशी महसूस करती है, उसको कत्ल करने में. आप देखिए फ़लस्तीन में जो लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जो एक ग्रोह कर रहा है, ये एक ग्रोह है. हम कहते हैं ना इजराइली कमिटिंग दिस क्राइम्स, ये एक कल्ट है, पूरी दुनिया में एक कल्ट है. ठीक है ना. सारी हुकूमतों के सरबराह उनके लिए काम करते हैं, तमाम आर्मीज के सिपा सालार उनके लिए काम करते हैं और वही उन्हें चुनते हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स वो चुनते हैं. ठीक है. और जो ये ग्रोह है, इनके दिल काले हैं, मकरूम हैं, गलीज हैं, तारीक हैं. ये इंसानियत उनके अंदर ख़त्म है. डिवाइन प्रेजेंस, अगर उनको डिवाइन प्रेजेंस तो फील ही नहीं होती. काले हैं, काले. अल्लाह ताला ने वो नहीं कहा कि एक गुनाह करता है तो एक धब्बा, फिर एक नेकी होती है वो मिटता है, तो ये अमल जारी. लेकिन गुनाह पर गुनाह जब करता जाता है, पूरा दिल तारीक. ये वो तारीक दिलों वाले हैं. तो यहाँ पर
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پریڈیٹری ایٹریبیوٹس والا دل، ٹھیک ہے، جو تباہی، بربادی، فساد، کلنگز، قتل، غارت، ان چیزوں میں خوشی محسوس کرتا ہے. استغفر اللہ، اللہ پناہ دے ایسے دل سے، اللہ پناہ دے ایسے دل سے، اللہ ہدایت دے. نمبر 1 پریڈیٹری ایٹریبیوٹس والا دل، جو پریڈیٹری یعنی کہ شکار کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، بگاڑتا ہے، فساد کرتا ہے، قتل کرتا ہے، خون ریزی. دیکھیے قتل کا بدلہ قتل ہے، مگر وہ اسی انسان سے ہے جس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر معاف کر دیں گے تو وہ بہت افضل ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جنگوں میں قتال والے کی بات نہیں آ رہی کہ حق پر آپ کوئی جنگ کر رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے تو وہ قتال، وہ الگ ہے جہاد. یہاں پر ایک گناہوں سے لتھڑا ہوا، یعنی کہ کسی چیز کے، ناجائز چیز کے حصول کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، پھر بھی دوسرے بندے کو مار کے خوشی حاصل کر رہا ہے. یہ بڑی حوالوں سے ہوتا چلا آیا ہے، ٹھیک ہے نا. حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا، وہ جو حابیل کا گروہ ہے، اس کے جو بلڈ لائنز ہیں، وہ آج بھی وہی ہیں اور وہی کر رہے ہیں، اور وہی کلٹ ہے، اور وہی دنیا کو قتل و غارت اور اس میں مجبور کیے ہوئے. دیز پیپل جو ہیں وہ 1% ہے دنیا کا، مگر پوری دنیا کے ریسورسز کنٹرول کرتے ہیں. یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہے. جب میں ایک پروگرام کروں گی، اس کلٹ کو خازیرین کلٹ کہتے ہیں. خازیرین کلٹ جو ہے یہ دنیا کا وہ کلٹ ہے جو حابیل کی بلڈ لائنز ہیں، اور یہ کلٹ جو ہے مختلف جگہوں پر اس نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے دنیا کے اندر. دنیا کی ٹاپ جو اکنامیکل جو سٹرکچرز ہیں ان کے اندر ان کا عمل دخل ہے. اقوام متحدہ بنانے والے یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے محترم حضرات یہ اور خواتین، بچے جو بھی سن رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پریڈیٹری ایٹریبیوٹس کا کلٹ ہے، جو ہارٹ ان کے جو ہے پریڈیٹری ایٹریبیوٹس ہیں ان کے. دوسرا جو ہے وہ ہارٹ ہے، وہ بیسٹیل ایٹریبیوٹس ہیں، ٹھیک ہے. دیز سیک ہیپینس ان ایٹنگ، سلیپنگ اینڈ کپلیٹنگ. اب دیکھیں، یعنی کہ بچے پیدا کرنا، کھانا پینا، سونا، یہ بھی کوئی اچھے ایٹریبیوٹس والا ہارٹ نہیں ہے. وہی بات آ گئی نا کہ جو میں نے کہا تھی بات کی ایپیٹائٹ. تو یہ ایپیٹائٹس ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بھوک ہے ایک طرح کی، سونے کی بھوک، کھانے کی بھوک، ٹھیک ہے، سیکس کی بھوک، کپلیٹنگ یعنی کہ اپنے نعوذ باللہ اگر کسی کو یہ بری عادات اپنے مطلب میاں بیوی کے تعلقات کے علاوہ جو تعلقات دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں اب، ٹھیک ہے، اس کی ہوس، پھر آپ کتنی خوبصورت عورت سے نکاح نہ کر دے، موسٹ پرابیبلی وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر گندی عورتوں کے پاس، اور جو خواتین اگر تو پھر گندے مردوں کے پاس وہ ہوتا ہے. اور نوجوان بچے اور بچیاں بھی اس کا شکار ہوئے، اللہ پناہ دے. ٹھیک ہے، انسان سے گناہ ہو جانا، لیکن گناہ کے اوپر جمے رہنا وہ پھر الگ ایک وہ ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دل ہے جو پھر اسی چیزوں میں گرفتار رہتا ہے، اس کو ہوس رہتی ہے اسی کی، یعنی سونے پینے کھانے اور جنس کی بھوک، یہ اس کی ختم نہیں ہوتی. یہ والا دل، وہ دل، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح کا مرا ہوا دل ہے. ڈیمونک ایٹریبیوٹس، بڑا ہی خطرناک، ٹھیک ہے. دیز ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے نا، نہیں، دیز تھرائیو آن ایول، ٹریچری اینڈ ڈیسیٹ. یہ تقریباً اسی دل کی ایک طرح کا ایک دل ہے جو پریڈیٹری ہے، ٹھیک ہے نا، پریڈیٹری ہے. یہ بھی ڈیمونک ایٹریبیوٹس والا جو ہارٹ ہے وہ پریڈیٹری ایٹریبیوٹس والے ہارٹ کی طرح ہی ہے آلموسٹ. یہ کیا کرتا ہے کہ ایول، ٹریچری اینڈ ڈیسیٹ، یعنی کہ برائیاں، دھوکہ دہیاں، ٹھیک ہے نا، دھوکہ بازیاں، فساد، اس قسم کی دھوکہ دہیاں، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ڈیسیٹ کرتا ہے لوگوں کو، اور فساد دھوکے دیتا ہے، چوری چکاریاں، ٹھیک ہے، اور برائیاں جو معاشرتی برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی اس قسم کے جال بنتا ہے. اب دیکھیے لوگوں کے لیے بینکنگ سسٹم جنہوں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے، تو بینکنگ سسٹم جنہوں نے بنایا ہے تو یہ کیا ہے، ایول ہے، ٹریچری ہے، ڈیسیٹ ہے، ٹھیک ہے، فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے اسی لیے بنایا ہے نا. جنہوں نے ماڈرن میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھی ہے، ان کے ہارٹ بھی ڈیمونک ایٹریبیوٹس والے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بنیاد رکھی ہے.
جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے، کیونکہ وہ بھی کیا کر رہے ہیں، ٹریچری میں ہیں، ڈیسیٹ میں ہیں، ایول میں ہے. تو ایول، ٹریچری اور ڈیسیٹ والے یہ ہارٹس ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ ایک دوسرے کے وہ کہتے ہیں نا بازو ہیں، یا ایک دوسرے جیسے ہی ہیں، تقریباً ایک دوسرے کا آئینہ ہے، یعنی یہ کہ پریڈیٹری ایٹریبیوٹس اور جو یہ ڈیمونک ہیں وہ ایک ہی طرح کے مجھے محسوس ہو رہے ہیں. پھر اینجلک ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، اس طرح کا دل، یہ بڑا ہی خوبصورت دل ہے. دیکھیے وچ سیک ہیپینس ان، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو پچھلا تھا ڈیمونک، اس میں دیکھیں ایک بات آئی تھی، یہ دیکھیں اس میں ہم سب بھی آتے تھے، آ سکتے ہیں، اللہ پناہ دے. یعنی کہ جو کبھی ہم دوسرے کسی بندے کے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، بے ایمانی کر لیتے ہیں، امانت میں خیانت کر لیتے ہیں، کسی کی جائیداد کھا لیتے ہیں، یہی ہے نا، یہ سارا کیا ہے، دھوکہ دہی ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک کلٹ کر رہا ہے جو 1% ہے، جو ہم نے اپنی انفرادی زندگیوں میں معاملات کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی تو دھوکہ دہی ہیں چھوٹے چھوٹے لیول کی. ٹھیک ہے نا، ساس بہو کے جھگڑے اور وہاں پہ دھوکہ دہیوں کی کام، ٹھیک ہے، گھروں کے اندر باپ کا بچوں کو دھوکہ دینا، بچوں کا باپ کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، یہ سارا تو ڈیمونک ایٹریبیوٹس تو ہیں نا یہاں پر بھی، چھوٹے لیول پہ بھی دیکھ لیں. آگے آتا ہے اینجلک ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے نا، یہی جو بھی ہم بات کرتے ہیں، وچ سیکس ہیپینس ان دا ہیپینس ان، یعنی کہ وہ ہیپینس فیل کرتا ہے، ڈیوائن پریزنس کو فیل کرتا ہے، یعنی کہ اس کی وایا جو ہے وہ اس کی، یعنی کہ ہارٹ کی جو پریزنس فیل کرتا ہے، ہیپینس فیل کرتا ہے، وہ وایا ڈیوائن پریزنس ہوتی ہے. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے والا دل ہے. آپ عام الفاظ میں سمجھ لیں، آگے کچھ لکھا ہوا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بعض اوقات میں لکھ دیتی ہوں رائٹنگ میں، کچھ سمجھ پھر مل جاتے ہیں الفاظ. لیکن یہاں پہ کہنے کا مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہے کہ اینجلک ایٹریبیوٹس والا جو ہارٹ ہے وہ ڈیوائن پریزنس کو فیل کرتا ہے اور اس طرح خوشی حاصل کرتا ہے. یعنی اللہ کی معرفت والا دل ہے، سمجھ گئے، اللہ کی معرفت اس کو دل کو حاصل ہوتی ہے اور وہ خوشی میں ہوتا ہے. اور یہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ٹو اٹین اسپریچول ہیپینس، یعنی روحانی خوشی حاصل کرتا ہے پھر اس سے، اس لیے اس کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے یہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خوشی حاصل کرتا ہے ڈیوائن پریزنس کو فیل کر کے، تاکہ روحانی مسرت حاصل ہو. دا اینجلک کوالٹی آف انٹلیکٹ، ٹھیک ہے، مسٹ ماسٹر دا پریڈیٹری بیسٹیل اینڈ ڈیمونک کوالٹیز. وہ کہتا ہے کہ جو اینجلک دل ہے، جو خدا کی معرفت والا دل ہے، وہ اس کو جو ہے نظر رکھنی پڑتی ہے کہ یعنی کہ ان کو کنکر کرنا پڑتا ہے، ان کو کہ یہ نہ ہمارا دل کی یہ کیفیت نہ ہو جائے، پریڈیٹری، بیسٹیل اور ڈیمونک نہ ہو جائے. وہ جو 3 اور طرح کے دل ہیں، ٹھیک ہے نا، پریڈیٹری ہو گیا، بیسٹیل ہو گیا اور ڈیمونک، یہ تینوں طرح کے جو ہارٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو اینجلک دل ہے، اینجلک دل، وہ ان تینوں کے اوپر نظر رکھے، ان کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے دل کو ان سے الگ رکھے کہ یہ جو ہے اس قسم کا میرا دل نہ بن جائے کہ وہ بیسٹیل ہو، وہ ڈیمونک ہو، یا پھر وہ کیا ہو، وہ پریڈیٹری ہو. تو یہ وہ کہتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ دل جو ہے وہ 4 طرح کے بتا دیے انہوں نے آپ کو. اب ہم سب کا ہے، میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا دل کس طرح کا ہے، ہم سب نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ہم ٹوٹلی ہمارے جو ہے اکثر لوگوں کا کچھ ایٹریبیوٹس ڈیمونک میں فال کر رہے ہوں گے، کبھی ایسا لگے گا کہ ڈیمونک میں آ رہے ہیں، کبھی ایسا لگے گا کہ بیسٹیل میں آ رہے ہیں. تو اوور لیپنگ ہو رہی ہے، کبھی ہم بیسٹیل کے اوپر کنٹرول پاتے ہیں، کبھی ڈیمونک غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ہم اینجلک پہ چلے جاتے ہیں. تو اپنی ایک کانسٹنٹ اس کی حالت معرفت والی رکھنے کے لیے ان کی باقی جو ایٹریبیوٹس ہیں ہارٹ کے نا، ان پہ وہ کہتا ہے کہ پریڈیٹری کے اوپر، ڈیمونک کے اوپر اور بیسٹیل کے اوپر اپنا مکمل کنٹرول رکھو، تاکہ آپ کو اینجلک فارم آپ کی پیورٹی میں جائے، خدا کی معرفت حاصل ہو، دل کی خوشی حاصل ہو. تو یہ اپنا آپ نے خود جائزہ لینا ہے کہ ہارٹ کس قسم کا ہے آپ کا اور آپ کس اسٹرگل میں ہو. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ناؤ دیٹ یو نو دا کوالٹیز آف دا ہارٹ، نو دیٹ ہارٹس نوبلٹی از وٹ ایلیویٹس ہیومن ابو دا رینک آف بیسٹس. کہتا ہے کہ
اب جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ دل کی یہ کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہی وہ صفات ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اینجلک فارم جو ہے وہ اس کو بیسٹ کے رینک سے، جو وحشی کے رینک سے اوپر، اس کو اینجلک فارم اور اینجلک سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات میں ڈالتا ہے، اس کے رینک تک پہنچ جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ ہارٹ کی جو 4 اقسام ہیں اس میں سے 3 کو ہٹا کے آپ اینجلک میں انٹر ہو گئے ہیں، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے رینک کو وحشی رینک سے ہٹا کے آپ وہی اپنی پیورٹی کی طرف لوٹے ہو، اپنی ہارٹ کی، اپنی روح کی پیورٹی کی طرف، جو اس کو خدا کی معرفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ، اور وہ خدا کی معرفت جو ہے جس کو نہ ہو، ان کے کہنے کا مطلب ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے، وہ وحشی ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا. تو وحشی کے رینک سے اگر اٹھنا ہے تو اس 4 قسم کے ہارٹس جو ہیں ان میں سے انتخاب کرنا ہوگا اینجلک ایٹریبیوٹ والے ہارٹ کا، اور اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہوگی. دیکھیں پھر آگے ہے نوبلٹی فرام نالج ہیز 2 degrees. اب دیکھیں وہ آگے پھر مزید کہتے ہیں، ہم نے شروع میں بات کی تھی الکیمی آف ہیپینس کہ کیا ہے کہ دل خوشی محسوس کرے گا اس وقت جب اس کو اللہ کی معرفت ہوگی. تو دل کو خوشی کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ کے تمام اعضاء، ٹھیک ہے، وہ صحیح کام کریں گے، ڈیوائن پریزنس کو فیل کرنے کے لیے کام کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، تاکہ دل کو روحانی مسرت حاصل ہو اور ایسا نالج ملے کہ وہ پھر اللہ کے ساتھ آپ کو اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو سکے. خوبصورت جگہ ہوگی، پر نور جگہ ہوگی، تو اللہ پاک وہاں جو ہے اس میں اپنا نور برسائیں گے نا. اب گندی اور تاریک جگہ پہ اللہ کے آپ اس کو کیا کہیں گے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ تشریف. ہم گھر میں کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو کتنی صفائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کتنا کچھ خیال رکھتے ہیں. تو دل بھی ایک مقام ہے نا روح کا، جہاں پہ اللہ پاک کی ڈیوائن پریزنس فیل کرنی ہے، تو وہاں پہ اس کی صفائی بہت ضروری ہے. تو وہ صفائی کیسے ہوگی، اس کا کیا عمل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نوبلٹی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ نالج سے حاصل ہوگی جس کے 2 ڈگریز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوبلٹی ہے، ون از گیدرڈ بائی دا ہارٹ تھرو اے ڈور دیٹ اوپنس ٹوورڈز 5 ایکسٹرنل سینسز such as learning the art and science. Other is acquired directly by heart through a door that opens to the heaven and divine inspiration. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوبلٹی ہے انسان کی، اینجلک فارم ہے، وہ کیسے حاصل ہوگی؟ علم سے حاصل ہوگی، نالج سے حاصل ہوگی. وہ کہتا ہے ایک نالج آپ کو تو حاصل ہوتی ہے جو آپ کو یہ سینسز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سونگھنے کی حس، دیکھنے کی حس، سننے کی حس، ٹھیک ہے. پھر یہ جو آپ کے سینسز ہیں وہ، اس سے آپ نالج گیدر کرتے ہو. وہ کچھ نام لکھ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مثال دے دیتے ہیں کہ آرٹ اور سائنس جو ہے ان کے علوم جو ہیں آپ سیکھتے ہیں، اس سے آپ کو جو نالج حاصل ہوتا ہے وہ نوبلٹی آپ کو ملتی ہے ہارٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ دوسری جو ہے وہ نالج آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہے. ایک تو 5 سینسز سے بتا دیا کہ اس سے نالج حاصل ہو رہا ہے ہارٹ کو. دوسرا وہ کہتے ہیں the other is acquired directly by heart. ڈائریکٹ ہارٹ حاصل کرتا ہے تھرو اے ڈور، ایک دروازے کے ذریعے نالج انٹر ہوتی ہے. دیٹ اوپنس ٹو دا ہیون اینڈ ڈیوائن انسپریشن. یعنی کہ وہ دروازہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیٹ اوپنس ٹو دا ہیون، جو ہیون کی طرف کھلتا ہے، جنت کی طرف، اور خدا کی ڈیوائن انسپریشن جو ہے اس کی طرف کھلتا ہے، خدا کی معرفت کی طرف جو دروازہ کھلا ہوا ہے جنت کی اور اس دنیا کی طرف، اللہ کی طرف جو دروازہ دل کا کھلتا ہے، اس سے جو نالج آتی ہے وہ ڈائریکٹ نالج آتی ہے دل کے اندر. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے آپ، تو وہ یہ 2 ویز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آپ کی اپنی حواس کی. ایک دیکھیں المعروف داتا صاحب جو ہیں وہ لاہور والے صوفی بزرگ، تو ان کا بھی میں نے پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو صوفی کا دل ہے وہ ایک پیالے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اللہ کا نور قطرہ 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 ٹپکتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جو وہ اللہ کا نور ہے، وہ جو نالج ہے، ڈیوائن نالج، اللہ تعالیٰ کی پریزنس کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ کے جمال کی، اللہ کے کمال کی، اس کے دل
اس کا دل ایک پیالے کی طرح پیالہ ہے، اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک ڈور ہے جو اوپن ہے، تو پیالہ بھی اوپن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دل ایک کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کس کی طرف کھلا ہوا ہے؟ اللہ کی طرف کھلا ہوا ہے، ڈیوائن کی طرف کھلا ہوا ہے، ہیونز کی طرف کھلا ہوا ہے، اور اس سے مسلسل آپ کو ڈیوائن نالج آپ کو ملتی ہے، ملتی جا رہی، نور کی برسات ہے، نور پر نور ہے، نور پر نور ہے، اور اس ڈیوائن پریزنس سے اللہ تعالیٰ ڈیوائن پریزنس آپ کو ہارٹ میں فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی، اور وہ نور اللہ کا آپ کے دل پر برستا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زمین و آسمان کے، پھر آپ دیکھیے نا صوفیہ کو، اولیاء کو، اور لوگوں میں بھی لوگ ہیں ایسے جن کو اللہ تعالیٰ وجدان کی جو ہے کیفیت ہوتی ہے ان کے، الہام ہے، وجدان ہے، جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، عام انسان، پھر وہی تو بہت بڑا درجہ ہے نا، وہ تو پھر ظاہر ہے وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ، انتہائی برگزیدہ جو ہے انسانوں میں لوگ ہیں، تو بندے اللہ کے، تو وہ تو ایک الگ ہے، لیکن عام انسان کو بھی الہام ہے، وجدان ہے، اس کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، اس کو چیزوں کے بارے میں اس کو علوم حاصل ہوتے ہیں، اپنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، جب اس کو ڈائریکٹ بھی معرفت حاصل ہوتی ہے، جب دل کا دروازہ کھل جاتا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کا نور، اس کا جمال، اس کا کمال اللہ تعالیٰ اپنے ایٹریبیوٹ اس پہ ظاہر کرتا ہے خوابوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور وجدان اس کا کھل جاتا ہے، اس کی بصیرت ایسی مل جاتی ہے کہ معاملے کو دیکھتے ہی معاملے کو فہم کر جاتا ہے، انسانوں کے چہرے پڑھ لیتا ہے، اس کے حالات پڑھ لیتا ہے، اس کی فریکوینسیز پڑھ لیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے لوگوں میں کئی طرح کے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی روم میں داخل ہوتے ہیں، کسی کمرے میں، تو اس کمرے کی جذباتی کیفیت کا اندازہ لگا کے کہہ رہے تھے کہ لوگ یہاں پر دوسروں کی برائیاں کر رہے تھے، اجتماعی ماحول کی نیگیٹیوٹی ہے یا پازیٹیوٹی ہے یہاں پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت دے دیتا ہے انسان کو، کیونکہ جو ہارٹ کا دروازہ ہے وہ اس کا وہ ڈیوائن انسپریشن جو ہے وہ اس پہ ہو رہی ہے، ہیون کی طرف وہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی طرف کھلا ہوا ہے، اور ڈیوائن انسپریشن کی طرف وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو نالج کے پھول ہوں گے خوبصورت، ان کی کیا کیا خوشبو ہوں گی، کیا کیا رنگ ہوں گے، اور وہ پھر اس انسان کے اعمال سے، افعال سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، اور ان کے لیے کسی بھی خدمت کو بجا لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خود ہی سے جانتے نہ پوچھتے، اس کی دل کھنچتا چلا جاتا ہے ان کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح سے ہوگی، حواس خمسہ سے ہو گئی، یہ جو علوم ہے ظاہری، آپ کے سوشل سائنسز کے، فزیکل سائنسز کے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا بھی یہ ہے کہ اللہ کے تصور کے ساتھ ہوں وہ علوم، ٹھیک ہے نا، بے دینیت کے ساتھ نہیں ہوں، یعنی کہ اگر آپ فزکس کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہو، آرٹ کے اندر کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کی حقیقت کی طرف ہو، یعنی تمام قسم کی جو علوم ہے ان کا منبع یہ ہو کہ آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے، تو تبھی دل کو سکون وہ دیں گے۔ تو فزیکل سائنسز بھی اور سوشل سائنسز کی، وہ کہتے ہیں کہ جو حواس خمسہ ہیں وہ آپ کو نالج دیتے ہیں آپ کے دل کو، اور پھر ایک ڈائریکٹ نالج بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دل کا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے ڈیوائن، اللہ تعالیٰ کی طرف، ڈیوائن کی طرف، ڈیوائن جو ہے اللہ تعالیٰ مین سورس ہے، واحد سورس ہے، انرجی کا، طاقت کا منبع ہے اللہ پاک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ ہارٹ از لائک اے ویل، ٹھیک ہے، نو ڈیٹ ہارٹ از لائک اے ویل۔ اب وہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں بتا کے، وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ بھی ہو گئے، سوشل فزیکل سائنسز بھی آپ کو علم دے رہی ہیں، خود ڈائریکٹ جو ہے دل کی جڑا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، ادھر سے بھی آپ کو مل رہا ہے۔ تو ابھی وہ ہارٹ کے بارے میں مزید کہتے ہیں یہ جان لو کہ ہارٹ از لائک اے ویل، ایک کنویں کی طرح ہے، اینڈ نالج از لائک اے واٹر، نالج پانی کی طرح، اس کنویں میں جو پانی ہے وہ نالج ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دل ایک کنواں ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صوفی بزرگ جو پنجاب کے صوفی بزرگ ہیں، نام ان کا میرے ذہن میں کہ حق بہو، ہاں جی، وہ انہوں نے جو ہے نا اپنی کی شاعری ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 14 طبق جو ہے وہ دماغ کے نہیں، وہ دل کے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے، آپ کبھی یوٹیوب پہ ہوگا ان کا صوفیانہ کلام ہوگا، دل دریا سمندروں ڈونگے، یعنی کہ جو دل کا دریا ہے وہ یعنی کہ دل اتنا گہرا ہے کہ اس کے سامنے سب دریا اور یعنی کہ سمندر کی گہرائیاں بھی کچھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے غزالی بھی کیا فرما رہے ہیں، انہوں نے کنویں کی بات کر دی ہے نا، تو یعنی کہ انہوں نے سمندر سے بھی گہرا کیا، وہ کنویں کی بات کر رہے ہیں، تو بہرحال لیکن یہ ہے
کہ بتایا جا رہا ہے گہرائی کو، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں جو دل جو ہے وہ ایک کنویں کی طرح ہے، اور اس میں جو نالج ہے دل کے اندر، ٹھیک ہے، علم ہے، وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ وہ کہتے ہیں the five senses are streams، ندیاں ہیں، five senses ندیاں ہیں جو اس کنویں کو فل کر رہی نا، five senses are streams that fill the well، یعنی کہ وہ اس کنویں کو بھرتی ہیں، یعنی وہ زیر زمین پانی کو اس کو بھرتی ہیں، سطح کو بلند رکھتی ہیں کنویں کی۔ at the base of the well is dirt، ٹھیک ہے، beneath the well is a pure spring، یعنی کہ یہ جو فائیو سینسز ہیں وہ ندیاں ہیں جس سے کنواں بھر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنویں کی بہت گہرائی میں ایک صاف شفاف چشمہ ہے، ٹھیک ہے، پیور سپرنگ ہے۔ The dirt is like a veil that blocks the heart from accessing the divine inspiration، یعنی کہ آپ کو ڈیوائن انسپریشن اس لیے حاصل نہیں ہو رہی کہ اس صاف اور شفاف پانی کے چشمے پر ایک کیا پڑا ہوا ہے؟ ایک نقاب پڑا ہوا ہے، ایک ویل پڑا ہوا ہے، ایک نقاب پڑا، ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ پردہ ڈرٹ کا پردہ ہے، گرد ہے، ٹھیک ہے، وہ گرد خیالات کی ہے، افکار کی ہے، اعمال کی ہے، گناہوں کی ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑی ہوئی ہے اس صاف شفاف پانی پر، دل کے کنویں کے، ٹھیک ہے۔ ٹو فل یور ہارٹ ود دا، اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ڈرٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ اس لیے ڈیوائن پریزنس جو ہے آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، صاف شفاف پانی تک رسائی نہیں ہے، اس دل ایک کنواں ہے، کنویں میں جو پانی ہے وہ نالج ہے، اور وہ پانی آ رہا ہے کہ فائیو سینسز سے، فائیو سینسز کتنا علم دے دیں گی نا، ٹھیک ہے۔ وہ معراج کا تو پتہ ہے نا کہ آپ چلے جائیے کسی معراج جو ہے وہ کیا ہے، جو آپ ریگستانی علاقے میں گرمی کے موسم میں چلے جائیں تو دور لگتا ہے کہ پانی یہ چشمہ بہہ رہا ہے ریگستان پہ، وہ ایسا ہوتا نہیں، سراب ہوتا ہے نا، تو وہ وہاں پہ سراب کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں پانی دکھ رہا ہوتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تو اسی کو وہ چیز کو لے رہے ہیں کہ یہاں پر جو فائیو سینسز ہیں ہمیں کیا، یعنی کہ فائیو سینسز جو ہیں وہ صحیح علم نہیں دے رہی۔ اب کسی کا ہاتھ پکڑ کے آپ ٹیمپریچر کا صحیح اندازہ تو نہیں کر سکتے ہیں، مطلب ایکوریٹ، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ گرم ہے ایک ٹھنڈا ہے، اب اس کا کیا آپ کریں گے؟ یہ بھی ہوتا ہے جسم کی کیفیتیں۔ تو فائیو سینسز آپ کو اتنا پیور نہیں دیں گی نالج، ٹھیک ہے۔ کہنے امام غزالی کا مطلب یہی ہے کہ دل نالج سے زندہ ہے نا، جو صحیح نالج ملے گی اس کو تو یہاں پہ وہ ڈیوائن انسپریشن کو فیل کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہوگی۔ تو اب ڈیوائن انسپریشن کے لیے وہ کہتا ہے کہ دل جو ایک کنواں ہے اس کو لے لو، وہ اس کنویں میں پانی ہے، وہ نالج کا پانی ہے، اور وہ 5 ندیوں سے آ رہا ہے، یہ جو آپ کے 5 سینس ہے، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، ٹھیک ہے، ان سے وہ آ رہا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی گہری چیز ہے، اس پانی کے نیچے ایک اور، کنویں کے پانی کے نیچے ایک اور چشمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں نا احمد ندیم قاسمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دریا کے پار اترا تو ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو، کچھ ایسی ان کی شاعری ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ 5 سینسز نے تو وہ 5 ندیوں نے پانی ڈالا کنویں کے اندر، ہم نے سمجھا یہی پانی ہے جناب، یہی نالج ہے، یہی علم ہے، نہ 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 نہ، وہ پردہ پڑا ہوا ہے نا، پردہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ، ایک چشمے، صاف پانی کے چشمہ ہے، اس کے اوپر ایک ڈرٹ کا پردہ ہے، اور اس کے اوپر 5 سینسز پانی جمع کر رہی ہیں۔ تو جب صاف شفاف پانی کے چشمے سے آپ نے پہنچنا ہوگا تو اس ڈرٹ کے پردے کو ہٹانا ہوگا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دل میں، دل کے اندر کنویں میں ہو کیا رہا ہے کہ the dirt is like a veil that blocks the heart from accessing divine inspiration، ٹھیک ہے نا، یہ ڈرٹ نہیں پہنچنے دیتی ڈیوائن انسپریشن تک۔ to fill your heart with pure water that lay beneath it you must block the streams and empty the water۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات آ گئی، من کی دنیا میں جانا ہے تو ظاہر کی دنیا سے کنارے کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ میں ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ یہ غالب کا ایک شعر ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہیں تماشا ہو سکتا، صحیح
ٹھیک ہے، اس کو بند کرو گی من کی آنکھ کھلے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں کتنا زمانوں کا فرق ہے یا کتنے سالوں کا فرق ہے آپ دیکھ لیجئے، لیکن کہاں کہاں گھڑیاں کتنے خوبصورت. اسی کو تو کہتے ہیں کسی نہ کسی ٹائم لائن میں اگر ہم نہیں بھی رہ رہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے ویری اسٹرینج. دیکھیے کہ کسی زمانے اور عہد کا انسان جو ہے وہ دوسرے زمانے کے عہد کے انسان کے مطابق اس کی تھنکنگ ہوتی ہے، مل جاتی ہے، سملیرٹیز ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ ہم سارے انسان ہیں نا. ٹھیک ہے، انسانیت کا رشتہ ہے اور ہماری ساخت جو ہے وہ ملتی جلتی بھی اور مختلف بھی ہے. خیالات اور جذبات جب مختلف رکھیں گے تو پھر وہ اثر انداز بھی مختلف طرح سے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیے ایک ہی چیز آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی جو کہا ہے کہ 5 سینسز، وہ کہتے ہیں کہ پیور واٹر تک پہنچنا ہے تو یہ 5 ندیوں کے پانی کو بند کرو جو دل کے کنویں میں کو بھر رہی ہیں. یہ 5 ندیاں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سونگھنے کی حصیں، ان کے نالج پہ بھروسہ نہیں ہوگا. سوری یہ ٹرک گزر رہا تھا، یہ میرے سڑک پہ باہر گزرتے ہیں کیونکہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے ادھر. اچھا، تو یہاں پہ سلسلہ ہو رہا ہے 5 سینسز. تو وہ کہتے ہیں 5 سینسز پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا جناب، اس کو آپ بند کیجئے، اس کے پانی کو آپ بند کیجئے، بلاک کیجئے. پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ اسٹریمز، پھر کنویں کو خالی کیجئے. ٹھیک ہے، ایمپٹی کر دیں واٹر کو ان کے 5 سٹریمز کے. یو مسٹ دین ریموو دا ڈرٹ. ٹھیک ہے، جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان 5 سینسز کی، جو علم کی جو امپیورٹیز تھیں ان سے ڈرٹ جم گئی ہیں، ان کو ہٹائیں. ایٹ دی بیس آف دا ویل which is achieved by the struggle of discipline and soul. discipline the soul. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اپنے روح کو ڈسپلن دو گے تب یہ ساری ڈرٹ جو 5 سینسز نے اکٹھی کی ہے نالج کی، ٹھیک ہے نا، جو اس میں یہ ڈرٹ دیکھے نا کتنا پی ایچ ڈیز کر کے پہنچ گیا، سائنسدان بن گیا، لیکن خدا پہ یقین نہیں ہے. خدا پہ یقین نہیں ہے تو ہارٹ کے اوپر ڈرٹ ہے، ہارٹ کے کنویں پہ ڈرٹ ہے، وہ 5 سینسز کی ڈرٹ ہے. تو وہ کہتا ہے غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی سول کا ڈسپلن دو، اپنی روح کو ڈسپلن دو گے تو پھر پیرا دو گے اپنی روح پہ. ٹھیک ہے، پھر یہ ہٹے گی ڈرٹ کہ جانو کیا ہے 5 سینسز کے علاوہ اور کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے، discipline the soul, only then will the fountain of never ending knowledge burst through. ٹھیک ہے، یہ نالج کا کبھی نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ اس میں فوارہ جو ہے وہ پھوٹے گا دل کے اندر، کبھی نہ ختم ہونے والا. ندیاں تو 5 سینسز کی، آنکھیں بند ہو گئی تو نالج پھر حاصل کرنا، سونگنا، دیکھنا، بولنا محدود ہو گیا نا. لیکن جب 5 سینسز کے علاوہ جو دل ڈائریکٹ نالج خدا سے حاصل کر رہا ہے وہ کھلا رہا تو نیور اینڈنگ پروسیس ہوگا نالج کے، نیور اینڈنگ. ٹھیک ہے نا، فاؤنٹین ہوگا وہ دل میں جنم لے گا اور نالج کے چشمے پھوٹیں گے اس میں سے. اینڈ فل یور ہارٹ، دل کے کنویں کو پھر وہ بھریں گے. ٹھیک ہے، ان ٹروتھ پیپل، پھر وہ کہتے ہیں آگے آ کے کہ ان ٹروتھ پیپل ان دس ورلڈ آر ڈیفیشینٹ اینڈ ویک. دا ہارٹ از constantly struggling to subjugate the body's base qualities to intellect. This is done through the knowledge of God and its key knowledge of oneself. The heart and its nobility that elevates man from the rank of beast to that of angels. That is the start of the alchemy of happiness. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ بہت ویک ہیں. ٹھیک ہے، ڈیفیشینٹ ہیں، مختلف ذریعوں سے اپنے اوپر بہت شکار ہیں، ڈپریشن، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں میں جکڑے ہوئے ہیں. عام انسان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں لیکن آپ یہ دل کے کنویں کو ڈیوائن نالج کے پانی سے بھر سکتے ہو، فوارے سے نیور اینڈنگ فاؤنٹین جاری ہو سکتا ہے اور دل ہمیشہ کی خوشی حاصل کر سکتا ہے
ہمیشہ کی خوشی حاصل کر سکتا ہے، اس دنیا میں بھی خوش اس دنیا میں بھی خوش، راضی بالرضا۔ وہ کب ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی جو یہ اپنی جو روح اور جسم ہے ان کی کیفیات پہ نظر رکھیں، کنٹرول کریں، سول کو ڈسپلن دیں، اپنی سول کو ڈسپلن دیں، اپنی روح کو ڈسپلن دیں، 5 سینسز کے اوپر کنٹرول رکھیں، چیک اینڈ بیلنس کریں، خود احتسابی کریں، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں وہ کریں، استغفار کریں، اس کو پھر برے عمل کو اچھے عمل سے آپ جیسے کہ پازیٹیو نیگیٹو وہ جو میتھس کے اندر الجبرا میں ہوتا ہے جو کینسلیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے عمل کریں، مثبت رویوں کو جنم دینے کے لیے، منفی کو ختم کرنے کے لیے مثبت اس کے مخالف میں لائیں، ٹھیک ہے، اس کی جگہ دیں اسے۔ تو پھر آپ جب ڈسپلن کریں گے سول کو تو پھر نیور اینڈنگ فاؤنٹین آف نالج دل میں کھلے گا اور دل کو حقیقی مسرت حاصل ہوگی، اور وہ نالج کون سی ہوگی؟ ڈیوائن نالج آف گاڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس سے ہوگی؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر کے، اپنے آپ کو ایکسپلور کرو کہ تمہارا دل کس قسم کا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری جو نفس ہے، مادہ ہے، وہ کدھر ہے اور وہ کس قسم کی حالات کا شکار ہے، کس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، دل کس قسم کا ان 4 کیفیتوں کو جو ہم نے نام لیا اس میں کس قسم کی کیفیت کا شکار ہے، اور اس کیفیت کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ سیلف ایکسپلور ہو رہا ہے نا، سیلف ایکسپلور ہو رہا ہے کہ میں اپنی باڈی کو دیکھ رہی ہوں جس عذاب میں گرفتار ہے، کیوں ہے، ٹھیک ہے، اس عذاب کی وجہ کیا ہے، اس سے میرے دل کے اوپر میرے دل کس قسم کی ایٹریبیوٹ ڈیمونک ہو رہی ہیں، بیسٹیل ہو رہی ہیں، اینجلک ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا پریڈیٹری ہو رہی ہیں میرے دل کی کیفیات۔ تو دل اور جسم دونوں کو سمجھو، ان دونوں کو سمجھو گے تو ڈیوائن پریزنس کی طرف آپ کا ڈور دل کا کھلے گا، اور ہمیشہ جاری رہنے والا خدا کی نعمتوں کا، خدا کے جمال کا، کمال کا دروازہ دل میں کھل جائے گا، اور آپ ہمیشہ دلی مسرت حاصل کریں گے، حقیقی مسرت حاصل کریں گے۔ اس کو یہی کہتا ہے الکیمی آف ہیپینس، یہی ہے انسان اس طرح سے ابدی مسرت حاصل کرتا ہے جب ڈیوائن نالج حاصل کرتا ہے، معرفت الہیہ حاصل کرتا ہے، اور وہ معرفت الہیہ اپنے آپ کو جان کر کے حاصل ہوتی ہے۔ تو آج یہاں تک بات ہو گئی، ہم نے دیکھ لیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اور بہت پیاری پیاری مثالوں کے ساتھ انہوں نے الکیمی آف ہیپینس جو ٹاپک تھا اس کے اندر باڈی کو، ہارٹ کو، اسپرٹ کو ڈیفائن کیا۔ بات کافی لمبی ہوگی، مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ مختصر رکھا کریں، میں مختصر کیسے کروں جب معاملات اتنے گہرے ہیں، وہ جہاں بات جو ہے وہ دل دریا سمندر و ڈونگے ہیں، ڈونگے مین گہرے، یعنی کہ دل کے جو دریا ہیں وہ سمندر و ڈونگے ہیں، ٹھیک ہے، سمندر سے بھی گہرے ہیں، یہی مطلب مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہی ہے میرا خیال ہے کہ یعنی کہ اتنے گہرے ہیں۔ تو وہ پھر جب یہاں پہ معاملات ہیں تو دل اتنا گہرا ہے جو سمندروں سے، تو پھر جب دل کو سمجھنے کے لیے جو گفتگو ہوگی وہ بھی تو پھر سرسری نہیں ہو سکتی نا۔ تو معاف کیجئے گا چاہے آپ مختلف حصوں میں سن لیں میری اسپیچ کو، لیکن میرا خیال ہے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، مے بی آپ لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو، مے بی آپ کو اس سے زیادہ معلوم ہو، ٹھیک ہے، تو یا مے بی آپ کو اتنا ہی معلوم ہو۔ تو کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے، ڈس لائک کیجئے، آپ کی مرضی ہے، اور شیئر کیجئے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک چاہے گا تو میرا کام پھیل جائے گا، اور مجھے تو پیسے ہیں نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو میری وہ الکیمی آف ہیپینس تو ابھی آج ہم نے ڈسکس کی نا، الکیمی آف ہیپینس تو خدا کی معرفت سے ہے۔ میرے دل کو تو اصل میں خوشی ملے گی جب اللہ تعالیٰ اپنا نور اور جمال اور کمال وہ میرے دل پر ظاہر کرے گا اپنا، ٹھیک ہے، وہی میری خوشی ہے، وہی ہم سب کی خوشی ہونی چاہیے، اور خوشی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آج ہم نے سمجھا اس کو امام غزالی کو کہ کس طرح سے انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کس طرح سے انہوں نے جسم کو اور روح کو، یعنی کہ ہارٹ اور باڈی کو جس طرح ڈسکس کیا، بہت خوبصورت مثالوں سے اور بہت اچھے طریقے سے، تو الکیمی آف ہیپینس میں۔ تو یہ آج ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ایرسٹوٹل اور ایویسینا، ابن سینا اور ابن العربی، ان کا بھی اس پہ بھی بات ہو جائے، لیکن وہ اب نہیں ہو سکتا آج کے اس میں، کہ انہوں نے کس طرح سے ہارٹ کو اور باڈی اور نفس کو دیکھا ہے، وہ بھی پھر آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں۔ 2 جون کی پیاری سی صبح ہے، تو
تو پیاری اس لیے کہہ رہی ہوں، گرمی کا موسم تو ہے لیکن پنکھے کے بغیر صبح صبح میں ولاگس کوشش کرتی ہوں کہ ڈال دوں، پھر بعد میں جو ہے وہ معاملات جو ہیں اگر اے سی تک، پھر وہ یہ ہے کہ ڈسٹربنس ہوتی ہے آواز کے اندر، کوئی الیکٹرک ڈیوائس یا کوئی چیز قریب لگا لیں تو وہ پھر زوں اس قسم کی آوازیں آتی ہیں، تو وہ میں ایڈیٹنگ تو اتنی کرتی نہیں ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا آخر میں خود ہی کیمرے کو بند کر رہی ہوتی ہوں، تو کیوں میری بات کہنے کا مطلب ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائے، یہ فینسی چیزیں ان میں نہ میں پڑھتی ہوں، دیکھیے آپ ویسٹ میں دیکھ لیجئے جنہوں نے بات کہنی ہوتی ہے، کوئی نہ بیک گراؤنڈ لگایا ہوتا ہے نہ کچھ کیا ہوتا ہے، سمپل بات کی جاتی ہے، اگلا بات سمجھتا ہے، ڈسکس کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، تو یہی میرا طریقہ ہے، تو کوئی بات بری لگی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ.